اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زاہد جنگوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر روز کی. امریکہ اور ایران کی جنگ جو ہے نا، جیسے جیسے اس کی طوالت پکڑ رہی ہے وہ جنگ، ویسے ویسے اس میں وہ والا جوش و خروش اور دلچسپی جو لوگوں کی تھی، اب ذرا اس میں کمی واقع ہونا شروع ہو گئی ہے، اور اب اس کو روٹین کا میٹر سمجھا جانے لگا ہے، اور اس کا ناپ تول لوگوں کو، عام آدمیوں کو، بالخصوص پاکستانیوں کو پٹرول کی قیمتوں میں کمی یا اضافے سے اس کا ادراک ہوتا ہے، یا ان کے وہ اس کے بارے میں ان کی فیلنگز ہوتی ہیں، اور وہاں پہ وہی والی معاملات ہیں، بے ڈنگی چال والے. اچھا، دوسرا جو ہے وہ وطن عزیز کی طرف اگر واپس آ جائیں، اور یہاں پہ جو معاملات ہیں وہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہیں جی. اور گلگت بلتستان کے الیکشن ایک بڑی مزیدار صورتحال ہے کہ اچانک، بالکل ہی اچانک، گلگت بلتستان کے الیکشن آتے ہی پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے دلوں میں ہمدردی کا بخار جو ہے وہ امڈ کے آ گیا ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے. اور وہ وہاں جا کے، اور وہاں وہ ساری گفتگو ہو رہی ہے. آزاد کشمیر کے برعکس گلگت بلتستان کی اپنی کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے جسے وہاں کی یہ ساری پاکستان سے جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے ہی اپنے وہاں پہ ذیلی ونگ قائم کیے ہوئے ہیں، اور نامزدگیاں ہیں. الیکشن وغیرہ وہاں پہ کبھی کسی جماعت میں آج تک نہیں ہوئے. جن کے دلوں میں بہت ٹیس اٹھتی ہے وہاں گلگت بلتستان میں الیکشن کے لیے، انہوں نے کبھی نہ اپنی جماعتوں میں کبھی کوئی الیکشن کا پروسیس، اگر کبھی آپ کی نظروں میں کسی گزرا ہو تو ذرا مجھے بھی خبر بتائیے گا، تاکہ ہمارے بھی علم میں اضافہ ہو جائے کہ وہاں پہ کون سی پارٹی کے الیکشن ہوئے انٹرنل. وہاں پہ سارا نامزدگیوں کا دھندہ ہے، اور 7 تاریخ کو الیکشن ہے جی. 7 جون کو، آج 3 جون، ابھی تھوڑی دیر بعد تاریخ تبدیل ہو جائے گی، 4 جون ہو جائے گی. اور وہاں پہ 24 نشستوں پہ 396 امیدوار ہیں، اور صرف 8 خواتین وہاں پہ امیدوار ہیں جی. یہ صورتحال ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں، روندی یارہ نو لے کے نہ براواں دا. تو یہاں پہ بھی صورتحال وہی ہے. نام گلگت بلتستان کے الیکشن کا ہے، اور جو پھپھولے ہیں وہ اپنے وہ والے پھوڑے جا رہے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے خلاف شدید قدورتوں کے باوجود بھی مرکز میں بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی جماعتیں جڑی ہوئی ہیں، اور یہ سارے مجبوریوں کے سودے ہیں. دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف شدید بغض اور نفرت موجود ہے، جو کہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی. اور مسلم لیگ نون جو ہے، اس کے خلاف پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے، جو کچھ وہ کہہ رہی ہے، اور پہلے تو ڈرائنگ رومز اور آگے پیچھے اس طرح کی گفتگو یا پروگراموں کی حد تک کچھ نہ کچھ ٹک ٹک چل جایا کرتی تھی، لیکن اب گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے، وہاں پہ جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں، وہاں سے گفتگو مسلم لیگ نون پہ نشتر برسائے جا رہے ہیں. بلاول بھٹو صاحب ہوں، چاہے ان کی پارٹی کے گورنر پنجاب ہوں یا دیگر لوگ ہوں، یہ سارے کے سارے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف مسلم لیگ نون، بڑے عرصے بعد میاں نواز شریف صاحب کو دھوپ لگوائی گئی ہے، اور وہاں پہ ان کو مارکیٹ کیا گیا ہے گلگت بلتستان کے الیکشن کے لیے. چونکہ مسلم لیگ نون میں وزیر اعظم چاہے شہباز شریف ہوں یا کوئی اور ہوں، ان کی عوامی ویلیو، کراؤڈ پولنگ جو ہے وہ 2 دھیلے کی بھی نہیں ہے، اور وہ صرف ووٹ بینک مسلم لیگ نون میں میاں نواز شریف کا ہے. سو ان کو پھر مارکیٹ میں آنا پڑا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہاں پہ بجٹ بھی اس کی تاریخ بڑھا دی گئی ہے، جو قومی بجٹ ہے. اور جو گلے شکوے ہیں، اگر مقتدروں نے بیٹھک نہ کروائی تو یہ میرا خیال ہے سر پھٹولی ہووے ہی ہووے. اور سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے وہاں کے
زمینی حقائق کے حوالے سے امتیاز بگورو صاحب ہیں ہمارے ساتھ، نمائندہ روز نیوز گلگت۔ السلام علیکم امتیاز صاحب۔ جی وعلیکم السلام جنگوی صاحب۔ اگر امتیاز صاحب کی آواز مجھے اسٹوڈیوز میں بھی آ جائے تو میرے لیے سہولت ہو جائے گی۔ اور امتیاز صاحب جی جی امتیاز صاحب چلیں میں آپ کی طرف سوال لڑکا دیتا ہوں، لیکن جواب آپ کا آئے تو ذرا میرے بھی کانوں میں آ جائے گا، تو اور میں اسی لیے آہستہ آہستہ سوال کر لیتا ہوں۔ ایک تو وہاں کی جو گلگت بلتستان کی اپنی جو ذاتی کوئی وہاں کی کوئی سیاسی پارٹی کا کوئی وجود ہے اور اس کا کوئی نام ہے؟ جی جنگوی صاحب، اگر ہم گلگت بلتستان الیکشن 2026 کی بات کریں تو اس وقت تک گلگت بلتستان کی کوئی ایسی پارٹی ہے سچ سامنے نہیں آئی جو گلگت بلتستان کی ہو، اسپیسیفک یہاں سے مطلب رجسٹر ہوئی ہو۔ البتہ ہمارے گزر سے نواز خان ناجی صاحب جو ہے BNF کے، وہ ان کی اپنی ایک پارٹی اس نے بنائی ہوئی ہے، کانفرنس پارٹی ہے۔ وہیں ایک بندہ ہے جو پچھلی دفعہ بھی اسمبلی کے اندر آئے تھے، اور اس دفعہ بھی ناجی صاحب نے BNF کی جانب سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اس کو بھی پارٹی کی طرف سے تو البتہ نشان الیکشن کمیشن کی جانب سے نہیں دیا گیا ہے، البتہ دوسرا نشان اس کے لیے الاٹ کر دیا گیا ہے جس پر وہ صاحب جو کچھ ابھی لیتے ہیں ایک شارٹ بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اندر اچانک جو زمزمہ بہنے لگا ہے گلگت بلتستان والوں کے لیے، اس کے بارے میں، اور پھر اس پہ مزید گفتگو آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے بھی ہوگی، اور جو PTI نے دھرنے کا اعلان کیا تھا اس پہ بھی، اور باقی بھی ساری موضوعات کو ذرا ٹچ کرتے ہیں۔ اچھا جی امتیاز بگورو صاحب، آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ ہاں جی، اچھا یہ بتائیے کہ یہ کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو، یکا یک تمام جتنی جماعتیں ہیں خواب فروخت کرنے کے لیے آپ کے پاس آ گئے ہیں، اور قائدین کی شکلیں بھی آپ نے دیکھ لیں، اور نعرے شارے بھی مار رہے ہیں آپ لوگ، تو اب تو بس جو ہے وہ گلگت بلتستان سوئٹزرلینڈ بننے والا ہی ہوگا اگلے کوئی 2-4-5 دن کے اندر، اور وہاں پہ وہ بے شمار آپ لوگوں کی لاٹریاں نکل آئیں گی۔ جی امتیاز صاحب۔ جی بالکل جنگوی صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی۔ دیکھیں اس سے پہلے بھی ہم نے الیکشن دیکھے ہیں، ان الیکشن کی نسبت یہ جو الیکشن 2026 ہے یہ بہت ہی منفرد مقام اور حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ یہاں پر پہلے نون لیگ اور پیپل پارٹی اور دیگر کچھ پارٹیاں تھیں، لیکن اس دفعہ پاکستان کی دیگر پولیٹیکل پارٹیاں جو ہے وہ بھی یہاں پر انٹر ہو چکی ہیں، اور جو قائدین آ رہے ہیں جیسا کہ میاں نواز شریف صاحب کل یہاں دورہ کر کے گئے ہیں، اس نے بڑے بڑے اعلانات کیے ہیں، بلاول صاحب ابھی گراؤنڈ میں موجود ہیں، اس طرح ہمارے گورنر گلگت بلتستان جو ہے انجینئر امیر مقام صاحب، وفاقی وزیر نہیں وہ گورنر نہیں ہے، وہ تو وفاقی وزیر ہے، وفاقی وزیر سر، جو یار آپ اچھے نمائندے ہیں بالکل، تو وہ بھی اس وقت گراؤنڈ میں صحیح پچ میں کھیل رہے ہیں، اور اعلانات ایسے کیے جاتے ہیں ہم تو سوئٹزرلینڈ کی بھی زندگی سے بھی آگے کی زندگی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ یہاں پر جو اعلانات انہوں نے کیے ہیں، جو یہ بتا رہے ہیں کریں گے، اگر ان میں سے 1-2 پروجیکٹ 3-4 پروجیکٹ بھی اگر دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، فنڈ ڈیولپمنٹ کے اگر دیتے ہیں اعلانات کے مطابق، اگر یہ یہاں پر پیسہ دے دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے گلگت بلتستان کا رقبہ بہت بڑا علاقہ ہے۔ اچھا امتیاز صاحب وہ جھنگ میں نا وہ یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں نا، اس میں ایک دفعہ ایک کونسلر کیا امیدوار تھا کونسلرشپ کا،
تو اس نے کہا کہ مجھے بس جتوا دیں تو میں جنگ کو پیرس بنا دوں گا. مطلب وہ ملا جلا کے ٹوٹل ایک حلقے کا امیدوار تھا اور وہ بھی کونسلر کے لیے. تو اچھا دوسری بات جو ہے آپ کے ہاں تو خیر بہت زرخیز علاقہ ہے, تو دوسری بات سمپل یہ پوچھنے والی ہے, جو آپ کے ہاں سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سے کس جماعت کے اندر کب الیکشن ہوئے اور وہ کوئی صدر بنا, سیکٹری بنا, اور بھی بہت سارے عہدے ہوتے ہیں, کوئی کسی ایک 2 3 4 5 10 20 250 جتنی جماعتیں ہیں ان کا ذرا بتا تو دیں کہ کس جماعت میں الیکشن ہوتے ہیں, یا وہ نامزدگیوں کے ذریعے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں؟ سر دیکھیں معذرت کے ساتھ یہ جو پارٹیاں تمام پارٹیاں یہاں پر جمہوریت کا نعرہ لگا رہی ہیں, بے شک یہ جمہوریت کا نعرہ تو زمانی ہے لگا رہی ہے, لیکن آج تک اگر ہم دیکھیں بیک گراؤنڈ میں جائیں, دیکھیں جس طرح نون لیگ کے صدر ہیں وہ تقریباً 10-15 سالوں سے ہیں, اور ہمارے پیپل پارٹی کے صدر ہے 7-8 سالوں سے وہ ہیں, اور دیگر جو پارٹیاں ابھی نئی انٹرنس انہوں نے لی ہے ان کے بھی صدور ابھی بنے ہیں. سر یہاں کوئی الیکشن نہیں ہوتی, بلکہ وفاق کی طرف سے وفاقی جو پارٹیاں ہیں ان کے جو ہیڈس ہوتے ہیں وہ یہاں پر سلیکشن کرتے ہیں. یہاں سلیکشن کے تحت مطلب نمائندگی دی جاتی ہے, کوئی الیکشن نہیں ہوتے. البتہ یہ صرف یہ تو بتاتے ہیں جمہوری پارٹی ہے, جمہوریت پہ یہ بلیو کرتے ہیں. پارٹی کے الیکشن میں جس پارٹی کے الیکشن میں جمہوریت نہ ہو تو وہ پارٹی ویسے نعرہ لگائے, یہ ایک نعرہ لگانے والی بات ہے. اگر ہم الیکشن 2026 پہ بات کریں تو اس میں بھی ایسے ہیں جو پرانے ہمارے صدور تھے پیپل پارٹی کے, نون لیگ کے, وہی جو ہے الیکشن کی کنٹیسٹ کر رہے ہیں اپنے اپنے حلقوں میں اور لیڈ کر رہے ہیں اپنے پارٹی کو. اس طرح سے یہاں پر سنہرو چل رہا ہے. کوئی الیکشن آج تک ہم نے نہیں سنا ہے فلاں پارٹی کا بندہ الیکشن کے ذریعے آیا ہے, فلاں پارٹی کا. اچھا اس میں ایک اور چیز, جس طرح آزاد کشمیری میں پجارو کلچر کہا جاتا تھا, تو کیا یہ جو گلگت بلتستان میں ہے وہاں پہ جو حکومت ہوتی ہے ان کے ہاں بھی کوئی کلچر ہے؟ ظاہری بات ہے سر, آپ نے گزشتہ الیکشنز میں بھی آپ نے بڑا کردار ادا کیا ہے, یہاں پروگرام کیے ہیں. دیکھیں سر میں آپ کو بیک گراؤنڈ میں اگر 2-3 حکومتوں کا ذکر کروں تو 2009 میں پیپل پارٹی کی وفاق میں حکومت تھی. گلگت بلتستان پہ ہمارے اس وقت کے گورنر تھے قاہرہ صاحب, اس نے پچ میں کھیلا اور پیپل پارٹی کی حکومت بنائی. 2015-16 میں آ کے پھر وفاق میں نون لیگ کی حکومت تھی, کی حکومت تھی. جو وہاں کے وفاقی وزیر تھے گنڈاپور صاحب, اس نے کوشش کیا گلگت میں فشری استعمال کی, سرکاری وسائل استعمال کیے, اس نے پی ٹی آئی کی حکومت بنائی. پھر جا کے نون لیگ کی حکومت جب وفاق میں آئی تو نون لیگ کے جو تھے انہوں نے بھی وہی سرکاری وسائل استعمال کیے. حفیظ صاحب یہاں پر وزیر اعلیٰ رہے, انہوں نے حکومت بنائی. اب وفاق میں 2 پارٹیاں ہیں سر. اس دفعہ کھیل بڑا بہت ہائی لیول پہ جا رہا ہے. یہ پارٹیاں ایک دوسرے پہ ہی بلیم کر رہی ہیں. ابھی دیکھیں نون لیگ وفاق میں ہے تو ہمارے وفاقی وزیر جو ہے وہ یہاں پر سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں الیکشن کے لیے, آگے پیچھے دوڑ بھاگ کر رہے ہیں. تو وہاں تو الیکشن کمیشن بھی ہے, سنا ہے, کہتے ہیں وہاں پہ الیکشن کمیشن بھی ہے. اس نے پابندی نہیں لگائی اس پہ امیر مقام پہ کہ وہ منسٹر ہو کے وہاں پہ؟ اوکے سر, اگر گروڈ پہ ہم گزشتہ 1-2-3 دنوں میں کا سنہرو دیکھیں تو پیپل پارٹی پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے, مسلم لیگ کے نون پہ بھی کوئی ایسا کسی نمائندے پہ پابندی نہیں ہے. البتہ پاکستان تحریک انصاف کے وفاق سے جو آئے تھے کہ نمائندے کی نمائندگی کرنے کے لیے, ان کو بدل بھی کیا گیا, کچھ کو اریسٹ بھی کیا گیا, کچھ کو تک بھی کیا جا رہا ہے گراؤنڈ پہ. اور ان سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو نشان ہوتا ہے, بلے کا نشان, وہ بھی چھوڑا گیا ہے, دوسرے ان کو الاٹ کیے گئے ہیں. جو نہیں تو بیرسٹر گوہر تو وہاں پہ جلسے وغیرہ اور میٹنگز وغیرہ کر نہیں رہے؟ دیکھیں گزشتہ دنوں میں وہاں سے سلمان راجہ صاحب آئے تھے. نہیں میں نے بیرسٹر گوہر صاحب کا پوچھا جو چیئرمین ہے پارٹی کے, وہ وہاں پہ ہیں یا نہیں ہیں؟
جی جی، بیرسٹر گوہر صاحب اس وقت سکردو میں موجود ہے. وہ اس نے کل جلسہ کیا ہے بیرسٹر گوہر صاحب نے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ جو قائدین وہاں سے آئے تھے ان کو آپ نے ویڈیوز کے ذریعے بھی دیکھا ہوگا, سوشل میڈیا میں کافی ویڈیو وائرلس بھی ہوئے تھے. کچھ کو دیامر سے واپس کیا گیا ہے, کچھ کو گلگت کے اندر اریسٹ کر کے دوبارہ چھوڑا گیا ہے. اچھا یہ جو امتیاز صاحب, یہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں, انہوں نے تو اعلان کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دیں گے جب یہ بجٹ اجلاس ہوگا. تو ان کی یعنی جو ان کا زور ہے, ان کی قوت ہے, وہ یہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پہنچنے میں, ڈی چوک میں ایکٹیویٹی کرنے میں. تو گلگت بلتستان ان سے کتنے کروڑ میل دور ہے؟ دیکھیں جی سر, اگر ہم گلگت بلتستان کی بات کریں تو یہاں کا ڈسٹینس تو تقریباً 650 کلومیٹر کا ہے. میں نے پشاور کے پی کی بات کی ہے. کے پی کے سے وہی ہوگا سر, اگر 500-600 کے اوپر 200 ایڈ کر لے تقریباً 700 کلومیٹر یہاں پشاور کا ڈسٹینس ہے. اگر چترال والے سائڈ پہ ہم بات کریں, یہاں سے ڈسٹینس کم پڑتا ہے سر, کیونکہ چترال سے جو کنیکٹ ہوتا ہے. جی میں یہی والی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ وہاں پہ ایکٹیویٹی کیوں نہیں کی انہوں نے. یہ بات میری سمجھ سے ذرا تھوڑی سی باہر تھی. چلیں اس پہ ذرا دیکھیں سر, جب یہاں پر پی ٹی آئی کے کچھ نمائندے جو وفاق سے آئے تھے ان کو اریسٹ کیا گیا, تو باقاعدہ طور پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے باقاعدہ طور پر مذمتی بیان آ گئے تھے اور اس نے باقاعدہ دھمکی دی. اچھا یہ ایک بات تو بتائیں امتیاز صاحب, جو مجھے بات سمجھ آئی تھی وہ یہاں پہ دو فرقوں کے وہ جو پیشوا تھے مولوی صاحبان, خاص طور پہ گلگت کی بات کر رہا ہوں, وہاں پہ ان کا سکہ چلتا تھا. سیاسی جماعتیں تو ان سے بھی یہ رکھتی تھیں. یہاں کم از کم اتنا فائدہ ہوا کہ کم از کم معاملات جو ہے وہ مذہبی انتہا پسندی سے ہٹ کے تو آ گئے سیاسی لوگوں کے پاس, اور ذرا تھوڑا سا رواداری کا مظاہرہ بھی ہونے لگا. یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ بالکل سر, آپ بجا فرما رہے ہیں, کیونکہ مذہبی رہنماؤں کا جو انفلوئنس تھا گلگت سٹی کے اندر بہت زیادہ تھا, اور اس کے اثرات جو ہے دیگر اضلاع تک بھی پھیل رہے تھے. اس دفعہ ہم نے گراؤنڈ میں دیکھی ہے سر, ایز سچ اہل سنت والجماعت کی جانب سے, اہل تشیع کی جانب سے باقاعدہ طور پر ان کے مرکز جو ہے وہاں سے باقاعدہ طور پر پریس ریلیز جاری ہوا ہے, اور انہوں نے کوئی مداخلت نہ کرنے کا باقاعدہ طور پر عندیہ دے دیا ہے اور پریس ریلیز جاری. چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے. یہ تو بڑی اچھی, اور محرم کی آمد ہے خاص طور پہ, تو بڑی سینسٹیوٹی کا معاملہ ہوتا ہے. سر یہ گلگت بلتستان کے لیے نیک شگون ہے, اور یہاں سیاست کا ماحول آ رہا ہے. دوسرا جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں, سوشل میڈیا کے اندر جتنے بھی لوگ ایکٹیو ہیں, وہ آج تک جو بھی اسی طرح کی مذہبی دہشت گردی ہوتی ہے یا اس طرح مذہبی لوگ جو آگے الیکشن ہائی جیک کرتے تھے ان کو کرنے نہیں دیں گے, کیونکہ گزشتہ کئی واقعات میں ہم نے دیکھا ہے عوام اب گیم کو سمجھ چکی ہے. عوام کی امن چاہتی ہے, اور گلگت بلتستان کے لیے بھی وہ بھی ہے سر. اگر امن ہو گیا تو یہ علاقہ سوئٹزر لینڈ سے کم نہیں ہے, امن کے ساتھ ترقی بھی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک بات تو بتائیں امتیاز صاحب, یہ جو آپ کے وہاں سے گلگت بلتستان سے منتخب نمائندے ہوتے ہیں یا منسٹرز ہوتے ہیں, وہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی جو کام ان کا ہے قانون سازی کا, اس پہ توجہ کرنے کی بجائے وہ راولپنڈی میں آ کے تو یہاں کے جو ایف بی آر کے بہت نچلا درجے کے عملے کے جو ٹائروں کا اور دیگر چیزوں کی جو ہے وہ ڈیوٹیوں کے لیے بعض اوقات بروکری بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ میں نے عجیب سی بات دیکھی ہے. سر ایسا ہے نا, آپ نے جو انالائز کیا ہے, جو آپ نے وہاں دیکھا ہے, یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. دیکھیں عوام ووٹ دیتی ہے اپنے تقدیر بدلنے کے لیے, اپنی قسمت بدلنے کے لیے, علاقے کی ترقی کے لیے. بدقسمتی سے گزشتہ کئی سالوں سے ہم نے بھی یہ انالائز کیا ہوا ہے, جو بھی منتخب نمائندہ ہوتا ہے عموماً گلگت بلتستان میں آپ کو پتہ ہے ابھی بھی وہ یہاں پہ کسٹم والوں کو سلامیاں کر رہا ہوتا ہے. یعنی یہ کیسا دلچسپ بات ہے. چلیں بہت شکریہ جی امتیاز بگورو صاحب, روز نیوز کے ساتھ رہنے کا, ہمیں اپڈیٹ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ ڈاکٹر شبیر میسمی صاحب, اسلامی تحریک کے جنرل سیکرٹری ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام, خیریت سے آپ؟
جی الحمدللہ. اچھا جی یہ جو آپ سمیت آپ کی پارٹی سمیت ساری سیاسی جماعتوں میں یکا یک جو ہے وہ زمزمہ بہنے لگا ہے محبت کا گلگت بلتستان والوں کے لیے, اور وہاں پہ خواب فروشی ہو رہی ہے کہ آپ کے لیے ہم سوئٹزرلینڈ بنا دیں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ جتنی دفعہ دھوکہ ہو چکا ہے وہ اس دفعہ یہ خواب خریدنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ کڑوے سوال صرف ہمارے لیے ہیں, سب کے لیے ہیں. میں تو سب کی بات کرتا ہوں. آپ کے سوال اللہ رحم کرے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک تو یہ الیکشن کا سسٹم ہی کیا سسٹم ہے. خاندانوں میں فتنے فساد, بھائیوں میں جھگڑے, دوستوں میں دشمنیاں, پتہ نہیں کیا ہے. کبھی آپ چینل پہ بلائیے گا, اس پہ بیٹھ کے بات کریں گے یہ کیا مصیبت ہے. کروڑوں روپے پھونک دیے جاتے ہیں اور غریب اپنی حالت پہ رہتا ہے, اور کچھ لوگ اسمبلی میں پہنچ کے مزے کرتے ہیں. بہرحال الیکشن ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ آپ کی پارٹی سمیت, تو ہم آپ کو محترمانہ چیلنج دیتے ہیں, مؤدبانہ چیلنج دیتے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارا مقابلہ دوسروں سے کرائیے. نہ ہم جھوٹے خواب دکھاتے ہیں, نہ ہم لوگوں سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں. لوگوں سے پوچھے کراچی یونیورسٹی کب ٹھیک ہوگی. کراچی یونیورسٹی کا روڈ 6 سال ہو گئے نہیں ٹھیک ہوا, کب ٹھیک ہونے والا ہے. لوگوں سے پوچھیں کہ پنجاب میں جو مسائل اتنے پیدا ہو رہے ہیں ان کو کیسے حل کریں گے. اب یہاں پر آ کے وعدے کر کے اور لوگوں کو بیوقوف بنانا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک خوشخبری سنا دوں جی. 2015 کے الیکشن میں تھا, 20 میں تھا, اب 25-26 میں ہوں. پبلک میں اویئرنیس اتنی آ گئی ہے کہ اللہ کی پناہ. اینڈ تھینکس ٹو سوشل میڈیا, صحیح غلط اچھا برا پبلک اب سمجھ رہی ہے. انشاءاللہ 2026 7 جون کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہ تو لوگ ذمہ دار لوگوں کو کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے کر کامیاب کر کے ایسے میں بھیجیں گے تاکہ ان کے حقوق کی آواز بلند کرے. ہماری آئی ٹی پی کا نشان 2 تلوار ہے. قائد ملت جعفر نے ٹکٹ دی ہوئی ہے. اگر لوگ بہتر سمجھیں, ہمیں پہلے بھی موقع دیا, ہم نے خدمت کی ہے 1994 سے, اور اب بھی کریں گے. اگر یہ سوال کرنے کی آپ اجازت دیں کہ الیکشن میں تو ساری جماعتیں جاتی ہیں, لیکن وہاں پہ آپ کی جماعت سمیت تمام جماعتوں میں سے کسی میں آج تک الیکشن نہیں ہوئے, نامزدگیوں کے سہارے چل رہے ہیں. تو جو خود نامزد لوگ آپ الیکشن کمیشن میں ریکارڈ تو چیک کریں نا سر. وہ تو یہاں پہ یہ تو ساری کاغذی کاروائی. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں یہ توقع نہیں کر رہا تھا. چلیں کوئی بات نہیں, ہوتا ہے. چلیں یہ چونکہ موقع ایسا ہے, میں تو جنرل بات کر رہا تھا. شاید اگر میں یہ نہ کہتا. جی ڈاکٹر صاحب یہ خاندانی پارٹی ہیں. جی میں عرض کر رہا ہوں, میری بات یہ خاندانی پارٹیوں کو پوچھیں کہ کب تک یہ چلتا رہے گا اور ملک کو کب تک خاندان چلاتے رہیں گے. آنے دیں نا نئی جنریشن کو, اوپن الیکشن کروائیں نا, تاکہ پتہ چلے کہ کون جو ہے سسٹم کو چلا سکتا ہے اور اس کے بعد آگے بڑھے. اچھا ایک بات بتاؤں, ویسے جی ڈیموکریسی کس بلا کا نام ہے؟ اٹ از ڈیموکریسی. یہ ڈیمونسٹریشن آف کریزینس ہے, بلیو می اور ناٹ. یہ اس کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے, صرف لوگوں کو بیوقوف بنا. مجھے معلوم ہے میری بات وائرل ہوگی اور لوگ بولیں گے الیکشن میں بھی جاتا ہے اور پھر یہ بھی کہتا ہے. مجبور ہیں, اگر ہم اپنے لوگوں کو سپورٹ کر کے ان کے حقوق نہیں دلائیں گے تو لوگ جو ابھی تک گدھ کی طرح نوچ کے کھاتے رہیں, اس کو بھی آپ دیکھیں دھول اڑتی ہے لوگوں کے کپڑوں پر, بالوں پر. وہ لکڑیاں اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں, وہ بیچارے کھیت سے کاٹ کے اپنے کندھے پہ لے جا رہی ہوتی ہیں, اور باقی لوگ پراڈوں میں شو کر کے نکلتے ہوتے ہیں. اب ان لوگوں نے بھی سمجھ لیا ہے, اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہاں کی عوام اب پہلے بھی سمجھدار تھی, چلے اب مزید سمجھدار ہوئے. اگر تو انہوں نے ووٹ دیے آپ کو, پھر تو وہ آپ کہیں گے کہ جی سمجھدار ہیں. اور اگر ٹھیک ہے, اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. اچھے لوگ ہیں ان کو لے. جی آگے فرمائیے. اچھا یہ پوچھنے کی ضرورت صرف یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں خصوصی طور پہ جا کے BISP کا نام اور یہ ساری چیزوں کا ہو رہا ہے جی کہ اس کو ختم کیا جا رہا ہے, ہم ختم نہیں کرنے دیں گے. بلاول بھٹو صاحب کی میں بات کر رہا ہوں.
تو کیا وہاں اس کی کیا سگنیفیکنس ہے سر؟ یہ ذرا تھوڑی رہنمائی کریں گے؟ دیکھیں پیسہ اس وقت ہر انسان کی مجبوری ہے، میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے جی، ٹھیک ہے، اور جہاں پر گھر میں مہینے میں 25-30 ہزار روپے سے زیادہ آنے کا امکان نہ ہو، وہاں پر اگر اتنی بڑی، پہلے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ کسی کے نام پہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. کیوں قائد اعظم محمد علی جناح انکم سپورٹ نہیں ہونا چاہیے؟ کیوں لیاقت علی کیا کہتے ہیں لیاقت علی خان نہیں ہونا چاہیے؟ کیوں فلاں نہیں، کیوں شبیر میسے میں انکم سپورٹ ہونا چاہیے؟ تو آپ بنائیں نا جی، آپ بھی اقتدار میں آئیں اور نہیں، یہ کسی کے باپ کا پیسہ ہے، سوری، یہ کسی کے باپ کا پیسہ ہے نہیں ہے نا. تو ہمیں اس بات پر بھی خیال کرنا چاہیے. آج ایک ٹیلی ویژن چینل میں دیکھ رہا تھا کھانا کھاتے وقت، ایک حکومتی پارٹی کے ایک منسٹر کو بٹھا کر، مشیر کو بٹھا کر 20 منٹ تک گفتگو کروا رہے ہیں کہ یہ میڈیا کی طرف سے اب میں کہوں گا تو میرا بائیکاٹ کر دیں گے. یہ الیکشن اوپن الیکشن ریگنگ نہیں ہے کہ ان کو 20 منٹ، ہمیں 20 سیکنڈ بھی نہیں. تو بہرحال عوام کا خیال کرنا ہے. ویسے آپ نے کہا کہ 20 سیکنڈ بھی نہیں. دیکھیں آپ تو فرما بھی رہے ہیں اور آج آپ نے دیا نا، ابھی تک کی بات کر رہا تھا، اب آپ نے محبت فرمائی ہے، ہمیں اس قابل سمجھا ہے، میں نے دوسرے نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بہت محترم ہیں. اچھا یہ ایک اور چیز، یہ جو وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا فوراً بعد کہ اس الیکشن کے، اور کے پی کی میں بات کروں تو وہ پارلیمنٹ ہاؤس تشریف لا رہے ہیں دھرنا دینے کے لیے، تو ان کو یہ جی بی بہت دور پڑتا ہے، چونکہ وہاں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری پارٹی کو گھسنے نہیں دیا جا رہا، تو وہ جا کے تو ان کو وہاں پہ دھرنا دینا چاہیے تھا. میں اس بارے میں صرف اتنا کہوں گا، ایک قانون کی پابندی ہونی چاہیے. قانون سب کے لیے ایکول ہونا چاہیے. قانون should be blind. قانون should be emotionless. That's all from me. اوکے، چلیں یہ آپ نے فرمایا کہ آپ خواب نہیں دکھا رہے، آپ لوگوں کو قائل مائل کر رہے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے نا. بالکل صحیح. ہم صرف ان سے ایک بات کر رہے ہیں، آپ کو آپ کے حقوق دلانے کی کوشش کرنا ہمارا کام ہے، نتیجہ دینا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کام. بہت محرومیت ہو گئی، لیکن گریڈ پاکستانی نہیں ہونا چاہیے. اوکے، ان کو پاکستانی ہونا چاہیے. اچھا اگر یہ والی بات کہی جائے کہ آپ بھی ایک مذہبی سیاسی جماعت ہیں، مذہبی سیاسی جماعت، تو کیا وہ یہ والا لیبل لے کے تو ایک خاص قسم کی اس کو جو مسلک کے لوگ ہیں ان کو آپ اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں دیکھیں، ہم تو ایم ایم اے میں لڑ چکے ہیں نا. اب یہ الگ بات ہے کہ 2018 کے الیکشن ہوئے کچھ اور طریقے سے تھے. ہمارے ایم ایم اے میں آئی ٹی پی کے باقاعدہ ٹکٹ ہولڈر تھے. سرور علی کراچی سے تھے، شوجہ بازار سے. وہ جیتا جس کو کسی نے شوجہ بازار میں ایک بار دیکھا نہیں تھا سر. صحیح، یہ بات ٹھیک ہے. بلکہ آپ لوگوں نے تو حکومت بھی بنائی تھی نا اس میں. جی کے پی کے میں اور وہاں پہ آتے رہ گئے. اس لیے ہم بے شک مسلکی ہیں، لیکن اتحاد بین المسلمین ہمارا موٹو ہے. بالکل صحیح ہے. چلیں، بہت شکریہ. اور اس میں ہم آگے بڑھتے ہیں. تھینک یو فار یور ٹائم. بہت عمدہ، آپ سے بات کر کے ہمیشہ اچھا لگتا ہے. ڈاکٹر صاحب، اللہ روز ٹی وی کو برکت دے اور حق کی آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ جناب علامہ ڈاکٹر شبیر میسمی صاحب، آپ کا بہت شکریہ روز نیوز کے ساتھ رہنے کا. تھینک یو. اچھا جی، یہ جو سلسلہ کار ہے، یہ سیاسی جماعتیں جو ہے وہ جو خود نامزد ہیں، وہ اپنے علاقے میں یا اپنے منہ سے جب وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، الیکشن کی بات کرتے ہیں، تو پتہ نہیں وہ خود کیسا فیل کرتے ہوں گے. یہ والی بات جو ہے وہ میری سمجھ سے تھوڑی سی بالا تر ہے، لیکن بہرحال اس پہ گفتگو کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور وہ جو میں نے گزارش کی تھی کہ گلگت بلتستان میں جو سب سے عمدہ معاملہ ہوا کہ وہاں پہ جو فرقہ واریت تھی اور مارا ماری تھی، اور اس کی وجہ سے بہت نقصان بھی ہوا اور بہت مسائل بھی پیدا ہوئے، اور بھارت اس کو اپنے حق میں استعمال بھی کرتا رہا.
پاکستان کے خلاف، تو اس پہ تھوڑا گرد پڑی، اور وہ معاملات جو مذہبی اور مسلکی وہ معاملات ذرا پیچھے ہٹے، تو اس کی جگہ سیاست اور سیاسی جو لوگ ہیں وہ سامنے آئے. تو یہ ان کا بہرحال ایک کریڈٹ ہے جو دیا جانا چاہیے. اور جو صاحب اس وقت اس سارے معاملے میں پہلی دفعہ منتخب ہوئے تھے باقاعدہ طور پہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ، تو آج کل وہ جی بی کے گورنر ہیں. اچھا، دوسری صورت یہ ہے، دوسرا معاملہ کہ ہمیں جوائن اگر کرتے ہیں حافظ حفیظ الرحمان صاحب اور امجد ایڈوکیٹ صاحب اور باقی صاحبان، تو پھر ذرا ہم ان سے یہ والی بہت ساری چیزوں کے بارے میں دریافت کر سکتے ہیں، یا پی ٹی آئی کے لوگ جو رہنما ہیں کہ وہاں پہ یہ ہو کیا رہا ہے. بلاول بھٹو صاحب نے اتنی دور جا کے پہاڑوں پہ کھڑے ہو کے تو نام لیے بغیر اس وزیر اعظم یا اس حکومت کے خلاف گولہ باری جو زبانی کی ہے بیاناتی، جس کے ساتھ وہ اتحادی ہیں، اور عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پیپلز پارٹی کو وہ نہیں سمجھتے کہ یہ اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس آئینی عہدے بھی ہیں اور تمام اختیارات بھی ہیں. اچھا، جو وقت کا چناؤ کیا گیا ہے یہ بڑا اہم ہے اس وقت. اگر حکومت بجٹ پاس نہیں کروا سکتی تو پھر یہ حکومت پہ عدم اعتماد ہوگا، اور بجٹ پاس کرانے کے لیے وہ محتاج ہے پیپلز پارٹی کی. اور پیپلز پارٹی فی الحال نہ تو آئندہ کی کسی ترمیم کے لیے، خاص طور پہ یہ جو 18ویں ترمیم میں مختلف قسم کی ترامیم کرنے کا نسخہ جیب میں لیے پھر رہے ہیں کچھ وفاقی وزیر، تو ان سے اتفاق نہیں ہے پیپلز پارٹی کو. اور اب انہوں نے مناسب سمجھا کہ یہ حکومت کو کھل کے بتا دیا جائے کہ جناب آپ ہماری شرائط اگر مانیں گے تب پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو سپورٹ جاری رکھے گی، ورنہ وہ آرام سکون سے جا کے سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں گے یا واک آؤٹ کر جائیں گے. تو حکومت کے پاس اتنی عددی اکثریت، مسلم لیگ نون کے پاس ایسی عددی اکثریت ہے ہی نہیں کہ وہ بجٹ کو منظور کرا کے تو اپوزیشن کا سامنا کر سکے. اور اپوزیشن بالکل تیار بیٹھی بھی ہے، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی کے اندر بھی اگرچہ اختلافات موجود ہیں تو انہی اختلافات کے خاتمے کے لیے جو پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے ان کی طرف سے نہیں، بلکہ وزیر اعلیٰ کے پی کی طرف سے جو ہڑتال سے بھی آگے بڑھ کے احتجاج کی کال اور پھر دھرنے کی کال دی گئی ہے جی، اور اعلان کیا گیا ہے. اور وہ اس کے عوض مانگ کیا رہے ہیں؟ دشنام، الزام، گالی سے لے کے. تو اب صورتحال یہاں آ گئی ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ملاقات ہی کرا دو، مہربانی کرو جناب. تو یہ صورتحال اس تک کس نے پہنچایا اور کون اس کا ذمہ دار ہے، یہ تو خیر پی ٹی آئی کے لوگ خود اس بارے میں جانتے ہوں گے. 30 لوگوں کو کا فارورڈ بلاک بنائے جانے کا دعویٰ ہے جی گنڈاپور صاحب کے جو قریبی ذرائع ہیں ان کی طرف سے، اور کوئی نصف درجن سے زیادہ لوگ ہیں جن کا رابطہ ہی نہیں ہے یکسر کے پی حکومت کے ساتھ، اور کے پی حکومت اپنے تمام تر وسائل کے باوجود ان سے رابطہ کرنے میں ناکام ہے. اب وہ لوگ کہاں ہیں یہ اب اللہ جانے یا وہ جانے جن کی یہ ذمہ داری ہے. اوکے، اچھا چلیں، یہ اچھا یہ کئی ایک سوالات ہیں، صرف ایک آدھ سوال نہیں ہے. آزاد کشمیر میں دوبارہ سے وہاں پہ احتجاج کی کال دے دی گئی ہے. تو یہ ہمارے ہاں ایک اور کلچر ہے کہ جب بالکل انتہا کو پہنچ جائے، سڑکیں بند ہو جائیں، بے عزتی پوری طرح ہو چکے، تو اس کے بعد مذاکرات کا عمل شروع کیا جاتا ہے. تو یہ پہلے کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اور پھر کچھ ایسی چیزوں پہ معاملات کرتے کراتے جب
3 روپے پہ فی یونٹ آپ لوگوں نے مانے تھے، تو باقی ملک کا کیا قصور تھا؟ یہ والی بات بھی پوچھنے والی ہے، لیکن بہرحال یہ ان کا کریڈٹ ہے جی، وہ کہ حکومت کے انہوں نے نہ صرف گھٹنے ٹکوائے بلکہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ اس کا انہوں نے کریڈٹ بھی لیا، اور حکومت جو ہے وہ بالکل مفلوج ہو کے رہ گئی تھی۔ یہ جو گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ کرے وہ والے نمائندے ہیں کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں جو ایکسائز اینڈ کسٹمز کے انسپیکٹروں کے پاؤں نہ پڑے ہوئے ہوں۔ یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہے۔ شاید آپ کو بھی میری بات تھوڑی سی عجیب سی لگ رہی ہوگی، لیکن یہ حقیقت یہی ہے۔ وہ یہاں پہ مال بناتے ہیں، بلکہ بعض ایسے بھی رہے ہیں جو باقاعدہ ایکسائز اور یہ جو کسٹمز والے ہیں ان سے ٹائر شائر چھڑوانے کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے ان کی ٹاؤٹی بھی کرتے رہے ہیں، پیسے پکڑتے رہے۔ چلیں، یہ تو ماضی کا قصہ ہوا۔ یہ جو اب یہ جو سلسلہ ہے فارورڈ بلاک، اور کیا یہ توجہ ہٹائی جا سکے گی اور پیپلز پارٹی اپنے مقاصد حاصل کر لے گی؟ اور ایم کیو ایم سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ بھائی جان آپ کے منہ میں کتنے دانت ہیں۔ وہ فاروق ستار صاحب نے آج پیش کیا ہے شیڈو بجٹ، تو اسی سے کچھ استفادہ کر لیتے، یا پھر جو ایف پی سی سی آئی ہے یا اسلام آباد چیمبر آف کامرس سمیت یا باقی چیمبرز نے مل جل کے جو بجٹ شیڈو بجٹ تیار کیا تھا، اس سے بھی کچھ مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور آخری چیزوں میں یہ کہ کیا موجودہ حالات میں پیپلز پارٹی موجودہ حکومت سے یعنی مسلم لیگ نون سے علیحدگی اختیار کرنا خود بھی افورڈ کر سکتی ہے کہ نہیں؟ اور آیا جو طاقتور ہیں وہ ان کو الگ ہونے کی اجازت دیں گے؟ اور کیونکہ یہ ان کی مجبوری ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ مجبوریوں کا ایسا سودا ہے جس سے نہ یہ نکل سکتے ہیں، نہ ان کی ہمت اور جرت ہے۔ اور اسی لیے اس وقت مسلم لیگ نون بھی ایزی فیل کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو منسٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہو رہی ہے بات، ہو جائے گی، کیونکہ مسلم لیگ نون کو یہ یقین ہے کہ وہ جو فیصلہ ساز ہیں ان کو اپنے ساتھ اپنے موقف کے حق میں منوانے میں بات کامیاب ہو جائیں گے، اور باقی کام پھر وہی کریں گے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ شیر آیا تو پھر جنگل میں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ جی پھر میں نے کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے شیر نے کرنا ہے۔ تو جنگل کے شیر کی تو یہی والی بات تھی۔ اچھا جی، ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے محترم علامہ ڈاکٹر شبیر میسمی صاحب نے۔ یہ جو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، یہ علیکم السلام، یہ ذرا رہنمائی فرمائیں کہ یہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہے، یہ ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں؟ کوئی ان کو کوئی این او سی وغیرہ نہیں چاہیے ہوگا، یا یہ بیچارے جو ہے وہ اس مجبوریوں کے سودے میں پڑے رہیں گے؟ آپ مجھے کیوں ایسی مشکل میں پھنساتے ہیں کہ جس کے بعد میں کئی بات ہی نہ کر سکوں؟ آپ نے سوال وہ کیا جس کا جواب اس کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا آپ سے پوچھ لیں جی، آپ صاحب علم آدمی ہیں۔ بھائی ہم ان میں غیب نہیں رکھتے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کچھ این او سی کے چکر چلتے ہوں گے۔ دیکھتے ہیں، کچھ امینڈمنٹ کی باتیں بھی آ رہی ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کو ہمت کرنی چاہیے۔ اچھا ویسے چلیں ایک اور بات، آپ نے چونکہ شروعات میں وہ جو بات کہی تھی نا، بڑی زبردست بات تھی، ڈیموکریسی اور یہ والی، تو ہمارے ہاں عموماً مذہبی جماعتیں اور باقی لوگ حرام حلال کی بہت گفتگو کرتے ہیں، ثواب گناہ کی بہت گفتگو کرتے ہیں۔ تو کیا یہ جو جھوٹے وعدے کرنا ہوتا ہے، میں ان جنرل بات کر رہا ہوں، ان جنرل کسی کے ساتھ کسی خاص جماعت یا کسی خاص شخص کے ساتھ اس کو منسوب نہیں کر رہا، میں اس کو جنرل بات کر رہا ہوں، کیا یہ جو جھوٹے وعدے کرتے ہیں امیدوار، یہ بھی کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں یا نہیں؟ اور یہ کوئی قابل ذکر بات نہیں ہے، یہ وہاں پہ نیٹ ورک کا بھی ایشو ہے۔ ہمیں اصل میں پروگرام کے سے پہلے مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ حافظ حفیظ الرحمان صاحب مسلم لیگ نون کے
جو رہنما ہیں اور سابق وزیر اعلیٰ ہیں گلگت بلتستان کے، کہ وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ امجد ایڈوکیٹ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ لیکن ہاں، اور وہ شاید حافظ صاحب جو ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ کہیں خطاب فرما رہے ہیں اور کوئی کچھ ہی دیر میں وہ فارغ ہو جائیں گے۔ اچھا، اتنی دیر میں ذرا ویسے ہی یہ آپ بھی ذرا، ہم بھی ذرا اس پہ کہ کوئی کسی مولوی صاحب سے، کسی مفتی صاحب سے فتوے کی بہت ضرورت ہے کہ حرام صرف وہی ہے جو سور حرام ہے، شراب حرام ہے، سود حرام ہے، یا یہ جو جھوٹے وعدے کر کے، ایسے جھوٹے وعدے کر کے جن کا خود امیدوار کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، نہ وہ وعدے پورے کر سکے گا اور نہ وہ کر سکنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، تو یہ تمام جماعتوں کے لیے کیا یہ حرام نہیں ہے؟ اور وہ حرام یہ کر کے تو کیسا فیل کرتے ہوں گے؟ تو یہ ذرا اس پہ ذرا گفتگو کرنے کی ہمارے ہاں کم از کم ہمارے علماء کرام کو، اگر ان کو تھوڑی سی فرصت ملے کہ وہ ابلیس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، فلاں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، تو یہ جو جھوٹے وعدے کرنے والے ہیں یہ رحمانی حلیف ہیں یا ابلیسی حلیف ہیں؟ یہ بھی ذرا گفتگو ہونی چاہیے، چونکہ یہ جو حرام حلال ہمارے ہاں بہت ساری گفتگو میں آتا ہے اور ظاہر ہے مذہب کا حصہ ہے اور ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے، لیکن اس پہ بھی تو ہو نا کہ کیا صرف یہی والی چیزیں ہیں؟ اور یہ جو ہمارے ارکان پارلیمنٹ، منسٹرز اور بیوروکریٹس اور باقی جتنے ہیں اشرافیہ، یہ جو سرکاری وسائل استعمال کرتے ہیں، تو کیا یہ ان کے لیے حلال ہیں کہ حرام ہیں؟ اس پہ بھی علماء کرام کو ضرور بضرور فتویٰ دینا چاہیے، اور تاکہ ہاں شاید اگر ایک بھی باز آ گیا تو کم از کم یہ روز نیوز کا کریڈٹ ہوگا، تاکہ اس پہ گفتگو تو ہونی چاہیے نا۔ اور دوسرا، کئی سوالات ایسے ہیں کہ مثلا کیا کوئی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو، جس کو اڈیالہ نہیں کوئی جانے دیتا، اس کو ڈی چوک آنے دے گا کوئی؟ یہ ایک، یا انہوں نے بارگیننگ کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا ہے، اور جس طرح وہ گنڈا پور یہاں پہ لوگوں کو چھوڑ کے اور پتہ نہیں کتنے اضلاع نئے دریافت کر کے وہ پہنچ گئے تھے پشاور، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو نئے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں یہ بھی کچھ نئے اضلاع دریافت کر کے تو واپس پہنچ جائیں، لیکن ایک ایکٹیویٹی تو بہرحال رہے گی، اور ایک ایکٹیویٹی کی وجہ سے چاہے سڑکیں جام ہو جائیں، چاہے لوگوں کا روزگار برباد ہو جائے، اور چاہے کنٹینر کھڑے کر کے یہاں معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے، اور چاہے وہ کوئی سیاسی جماعت کرے، غیر سیاسی جماعت کرے، کوئی مذہبی جماعت تنظیم کرے، یا خود حکومت کرے، ان کے بارے میں ذرا لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ، اور یہ جو پیپلز پارٹی کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو کوئی پیپلز پارٹی کے اگر لیڈر ہوتے تو ان سے پوچھا جا سکتا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی جی بی کے الیکشن میں، گلگت بلتستان کے الیکشن میں ہی کیوں پھٹ پڑی ہے؟ کیا یہ بجٹ کا موقع ہے؟ کیا کچھ اور موقع ہے؟ کیونکہ جو آزاد کشمیر میں اب جو حکومت ہے وہ کسی کی پرچی پہ نہیں تھی، تو پچھلی حکومت تو خیر پرچی والی تھی، تو یہ ساری چیزیں جو تھیں، اور ایک وزیر اعظم وہاں کے تھے، وہ بیچارے نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے، وہ اپنا جو اپنے خلاف ایف آئی آریں، سیاسی نہیں، اپنے ابا کی طرف سے اور بھائی کی طرف سے ان کے خلاف ایف آئی آرز وغیرہ بھی ہوئیں، جس کے نتیجے میں وہ پھرتے ہیں میں میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں، تو اس کی وہ صورت بنے ہوئے۔ اور تیسری چیز جو ہے، کیا یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو ہماری حکومتی کارکردگی ہے اور اس کی وجہ سے عام آدمی کا جو معاشی برا حال ہے، تو کیا جب یہ سیاسی آویزش بڑھے گی، سڑکیں گرم ہوں گی، تو پھر کیا صورتحال پیش آئے گی؟
اچھا جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں سہیل عباس صاحب، اور یہ خود بھی امیدوار ہیں گلگت بلتستان میں. السلام علیکم سہیل صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا جی سہیل عباس صاحب، آپ کس جماعت کی طرف سے امیدوار ہیں؟ جی میں اس وقت پی ٹی آئی اور ایم ڈبلیو ایم کے دو نومینیٹڈ کینڈیڈیٹ ہوں، حلقہ نمبر 3 گلگت سے. اچھا جی، اچھا جی، اچھا جی، یہ بتائیے کہ یہ جو صورت حال ہے اس میں آپ، ظاہر ہے اگر آپ سے یہ پوچھیں گے کہ کس پارٹی کو اس وقت اکثریت حاصل ہے تو ظاہر ہے آپ اپنی پارٹی کا نام لیں گے. تو اگر ذرا سا معمولی سا ہٹ کے دیکھ لیا جائے 7 تاریخ تک نتائج آنے کے حوالے سے، تو وہاں جو الیکشن کمیشن کا کردار ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی الیکشن کمیشن اپنا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن بیچ میں کوئی ووٹر لسٹ کے حوالے سے ایشوز ہوئے تھے، تمام امیدوار انہوں نے اپنے ایشوز ریز کیے، تو ابھی انہوں نے جو پرانی لسٹ جاری ہوئی تھی اسی پہ وہ الیکشن کروا رہے ہیں. اب تک ایسا سچ کوئی زیادہ ایشوز سامنے نہیں آ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنا کردار نہ نبھا رہا ہو. الیکشن کمیشن اپنا کردار نبھا رہا ہے، اور جی. اس کا مطلب ہے وہاں پہ آپ فیئر فری الیکشن کی جو بات ہو رہی ہے یا دعوے کیے جا رہے ہیں، آپ کو اطمینان ہے کہ تمام جو پروسیس ہے وہ پوری شفافیت کے ساتھ ہو جائے گا؟ جی فری اینڈ فیئر کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر فیڈرل منسٹرز اور جو دیگر جماعتیں ہیں ان کے تمام جو سربراہان ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں اور وہ فلی کمپین کر رہے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن نے اپنا خود ہی ایک نوٹس نکالا تھا کہ کوئی بھی جو پبلک آفس ہولڈ کر رہا ہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں وزٹ نہیں کر رہا ہے. تو یہ چیزیں ہی آپس میں کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں. تو ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی آگاہ کیا تھا اور دیگر جو پارٹیز ہیں انہوں نے بھی الیکشن کمیشن پہ یہ اعتراضات اٹھائے تھے کہ جو کوئی وفاقی وزراء ادھر آ رہے ہیں تو ان کو تھوڑا سا ریسٹرکٹ کیا جائے. تو یہ والے ایشوز بالکل آ رہے ہیں کہ کون ہے ایسا جس کے پاس جو وزارت بھی ہے یا حکومتی عہدہ بھی ہے اور پھر وہ وہاں پہ سرگرم بھی ہیں؟ جی فیڈرل منسٹر ہیں امیر مقام صاحب، وہ فلی ادھر انگیج کر رہے ہیں، ادھر خود ہی آ کے ادھر چیزیں مینیج کر رہے ہیں. اور جو ہیں باقی جو ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کے پنجاب کے گورنر وغیرہ آئے ہوئے ہیں پبلک آفس جو ہولڈ کر رہے ہیں. تو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو الیکشن کمیشن پہ مکمل اعتماد ہے، اور میں نے اعتماد کی بات نہیں کی تھی، انہوں نے اپنی طرف سے نوٹس وغیرہ نکالے تھے، لیکن آپ نے جو فری اینڈ فیئر کی بات کی تو میں نے یہی گزارش کی، وہ لوگ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں اور لیکن یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ادھر انفلوئنس کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. اچھا، جو بھی یہاں پہ حکومت ہوگی وفاق میں، ظاہر ہے وہ انفلوئنس کرے گی. آپ کی حکومت تھی تو آپ کے دور میں بھی انفلوئنس ہوا. ہیلو جی، جب آپ کی حکومت تھی وفاق میں تو آپ کی طرف سے بھی تو انفلوئنس کیا گیا تھا. نہیں، ہمارے ٹائم پہ ایسے جتنا انفلوئنس نہیں تھا. ابھی تو آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب خود یہاں تشریف لائے ہیں، بلاول صاحب اس وقت گلگت کی گلی گلی گھوم رہے ہیں، ان کو اجازت ہے، جبکہ ہماری لیڈرشپ آ رہی ہے تو ان کو علاقہ بدر کیا جا رہا ہے. بیرسٹر گوہر صاحب کس پارٹی کے چیئرمین ہیں؟ کہ 2020 کے الیکشن میں کوئی ایک سمپل اگزامپل ہمیں بتائیں کہ کسی کو یہاں سے علاقہ بدر کیا ہو، کسی کی یہاں پہ جو ہے اس کو اریسٹ کیا ہو. ٹھیک ہو گیا سہیل صاحب کی تاریخ میں ہوا ہے نا، اس کے علاقائی روایات اس کی اجازت دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سہیل صاحب، یہ جو بیرسٹر گوہر ہیں وہ کس پارٹی کے چیئرمین ہیں؟ بیرسٹر صاحب کو اجازت دے رہے ہیں، لیکن اوورآل جو ہماری لیڈرشپ ہے، جنید اکبر صاحب آئے تھے، ان کو یہاں سے اریسٹ کر کے علاقہ بدر کیا گیا. ہمارے جو شاہد کھٹک صاحب تھے ایم این اے ہیں، وہ علاقہ بدر کیا گیا، جبکہ پیپلز پارٹی کے تمام جو نون لیگ کے جو ہیں وہ یہاں پر فلی گھوم رہے ہیں اور خود ہی کمپین کر رہے ہیں. اچھا، اب اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو پارٹی کے چیئرمین ہیں ان کو اجازت ہے لیکن باقیوں کو اجازت نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ چیئرمین صاحب تو ابھی تک ان کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ، کیونکہ وہ ابھی گلگت آئے ہوئے نہیں ہیں، سکاردو میں ہیں، میں خود کمپین میں بزی ہوں، تو ابھی مجھے اس حوالے سے کوئی چیز میرے نوٹس میں نہیں آئی کہ جو چیئرمین صاحب کے ساتھ جو ہمارے اس وقت ہیں کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش. تو جنید اکبر صاحب کا تو آپ کہہ رہے ہیں علاقہ بدر کیا گیا، تو وہ تو وہاں پہ ریلیوں کی قیادت کر رہے تھے اور جلسوں سے خطاب کر رہے تھے. یہ تو ہم نے سب نے دیکھا نا. یہی ہوتا ہے کہ آپ ریلی سے خطاب کریں گے، جلسے سے خطاب کریں گے، اور تو کوئی الیکشن کمپین ہوتی نہیں ہے. آج
آصفہ بھٹو صاحبہ آج بھی کہیں جلسہ کر رہی تھی، بلاول صاحب نے کل سکاتو میں جلسہ کیا. یہ نہیں ان کے پاس تو سرکاری عہدہ کوئی نہیں نا. ہیلو، سرکاری عہدہ پھر جنید اکبر صاحب کون سے چیف منسٹر لگے؟ ہاں جنید صاحب کے پاس بھی نہیں ہے عہدہ. نہیں ہے نا، ان کے وہ سمپل ایم این اے ہیں. بلاول صاحب خود سمپل ایم این اے ہیں، وہ ان کو اجازت ہے، جبکہ جنید اکبر صاحب کو اجازت نہیں ہے. ہاں حالانکہ یہ ساروں کے لیے جو ہے وہ اجازت ہونی چاہیے یا بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ والی بات آپ کی ہم کہہ رہے ہیں کہ ایکولی امپارشلٹی ہو، ایکولی سب کو ٹریٹ کیا جائے. جو بھی آنا چاہتا ہے اس کو، مطلب اول تو یہ ہو کہ یہاں کا الیکشن یہاں کے لوگ کریں. میں اگر کسی کو اجازت ملتی ہے تو سب کو برابری کی بنیاد پہ اجازت ملے. اچھا وہاں پہ اتنی قوت کے ساتھ وہاں کی مقامی قیادت کی اتنی پذیرائی نہیں ہے جتنی یہاں سے گئے ہوئے رہنماؤں کی پذیرائی ہے. اس کی کیا وجہ ہے جی؟ کس حوالے کو؟ کسی پارٹی کی بات کر رہے ہیں کہ پارٹیوں کی، مختلف سیاسی لوگوں کی، سبھی کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک کی نہیں بات کر رہا ہوں. یہاں پہ جو ہے نا تقریباً آپ دیکھیں تو اپنے اپنی برادریاں ہیں، اپنی اپنی قومیں ہیں اور اپنے اپنے حلقے ہیں. وہاں پر کوئی جو کافی عرصے سے شخصیات ہیں وہ اپنا ووٹ بینک اسی طرح رکھتے ہیں. تو اس میں ادھر سے آ کے سچ کوئی انفلوئنس ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ برابری کی بنیاد پہ موقع نہیں دیا جا رہا. اگر آپ نے بلاول صاحب ایز ایم این اے ہیں ان کو موقع دے رہے ہیں تو ہم پھر کہتے ہیں جنید اکبر صاحب کو بھی موقع. بالکل صحیح بات ہے، ساروں کو مواقع جو ہے وہ یکساں ملنے چاہیے. بہت شکریہ جی سہیل عباس صاحب، روز نیوز کے ساتھ رہنے کا آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے یہ ساری گفتگو سنی اور ان تمام لوگوں کو مواقع ملنے چاہیے کہ وہ یکساں قسم کے مواقع. یہ نہیں ہونا چاہیے پک اینڈ چوز ہو اور کسی کو آپ اجازت دے دیں اور کسی کو نہ دیں، تو اس کی وجہ سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن پہ جو اعتبار اور اعتماد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو با اختیار بھی ہے اور اس کو مزید با اختیار کیا جانا چاہیے. یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے اور آپ ہی بہترین جج ہیں. اللہ آپ کا ہم سب کا حامی ناصر و زائی جنگوی کو اجازت دیجیے. اللہ وارث.